ایمان کیا ہے، وہ کیسے حق اور باطل کو پہچانو گے، وہ سمجھو۔ میرے عزیز، میرے دوست، آپ اس بات کے اوپر متفق ہیں، ہمارا دھم، ہمارا اسلام قرآن ہے، اور آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں امام بنا کر کے بھیجے گئے، جن کے پیچھے چلنے کا ہم کو حکم دیا گیا، ان کی باتیں، ان کی سنت، ان کی احادیث ہمارے لیے دین ہے، اسلام۔ اور خود اللہ نے فرمایا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، اور ہم یہ بھی جان چکے ہیں کہ ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے، اب اس میں کمی بیشی کرنے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے، یہ دین مکمل ہے، کسی کو بھی حق حاصل نہیں۔ اب کوئی بھی دنیا کی بات ہو یا کوئی بھی دین کی بات ہو، آپ ایسے اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہونے کی حیثیت سے، نبی کے امتی ہونے کی حیثیت سے آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو کوئی بات بتلا رہا ہے تو اس سے آپ پوچھیں کہ جناب عالی یہ بات جو آپ نے فرمائی ہے، ایمان کی ہو، عقیدے کی ہو، عمل کی ہو، اخلاق کی ہو، کسی کی بھی ہو، آپ یہ پوچھیں۔ دنیاوی معاملات کے علاوہ کی میں بات کر رہا ہوں جو دین کے نام پر ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ یہ ہمارے اللہ کے کلام میں موجود ہے یا ہمارے نبی نے فرمایا ہے یا آخر کہاں کی بات۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہے، اہلاً و سہلاً ہمارے سلام ہوتے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول سے وہ ثابت نہیں ہے تو پھر جوتے کی نوک، پھر کہاں رکھنا ہے اس کو؟ بولو بولو، جوتے کی نوک پر، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق دین اسلام کی بات بتلا رہا ہے دلیل کے ساتھ، ہمارے سراخوں پہ ہماری عزت ہے وہ، اور اگر اللہ رسول کے خلاف بات غلط ہے، اللہ رسول کی فرمان کے خلاف، تو ہم اسے ماننے کے لیے تیار۔ بولو، یہی اہل سنت والجماعت کا منہج ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ مسلمان اپنے، اور یہ بڑی عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قبلہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، ہمیں حکم دیا گیا کہ تم بھی ایک بنو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، اگر صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور بیان کر کر کے عمل کر کر کے چلے جاتے اور دنیا والوں کو کہہ دیتے کہ بھائی اسی طرح تم بھی عمل کرو تو بات چیت ختم ہو جاتی۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ بھائی ہم گمراہ ہوئے، فلاں کو ہم نے ایسا دیکھا، فلاں نہیں۔ اللہ کے نبی کی باتوں پر عمل کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی ایک مقدس جماعت تیار کی، صحابیات کی اور خود صحابہ مرد اور عورتوں کی۔ اگر ایک طرف عائشہ، فاطمہ، خدیجہ اور دوسری طرف رقیہ اور زینب اور ام کلثوم اور ام عطیہ رضوان اللہ علیہن اجمعین کی جماعت عورتوں کی تھی، تو دوسری طرف ابو بکر، عمر، فاروق، عثمان اور اسی طرح سے علی اور اسی طلحہ، زبیر، ان کی ایک جماعت ہے۔ جماعت ماشاءاللہ تبارک اللہ موجود تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب کوئی وحی نازل ہوتی تو اللہ کے نبی صحابہ اور صحابیات کو بلا کر ان کو بتلاتے تھے، وہ حکم دیتے تھے اور صحابہ اس کو عمل کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان نفوس قدسیہ کی تعریف فرمائی، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگ جو محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں نرم ہیں اور دشمنوں کے لیے گرم ہیں، دشمنوں کے لیے وہ شمشیر برّہ ہیں۔ ان کی تعریف قرآن کریم میں، صحابہ کی تعریف قرآن کریم میں اللہ رب العزت یوں فرمائی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اے نبی، اے میرے صحابہ، اے میرے نبی کے صحابہ، اگر لوگ اس طرح سے ایمان لائیں جس طرح تمہارا ایمان ہے، تمہارا عقیدہ ہے، تمہارا عمل ہے، اگر لوگ اس طرح سے ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، وہی لوگ صراط مستقیم پر ہیں۔ اور اگر وہ منہ پھیریں تو یوں سمجھ لو کہ اختلاف انہی لوگوں میں ہے، وہی لوگ جھوٹے ہیں، وہی لوگ خسارے میں ہیں، وہی لوگ برباد ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، آج شیطان نے، میں نے پوچھا تھا آپ سے کہ سب سے پہلا شخص جس نے امت محمدیہ میں تفرقے کی، بدعقیدگی کی اور گمراہیت کی بیج ڈالی ہے، اس کا نام بڑا پیارا ہے، یاد رکھنا، کیونکہ ایسے ہی لوگ گمراہ کرتے ہیں، بڑے پیارے نام، بڑے ٹائٹل لگا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس کا نام عبداللہ ابن سبا یہودی ہے، اس کا نام عبداللہ ابن
بولو سبا یہودی ہے. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یمن سے آیا. بہت ہی ہوشیار، بہت ہی چالاک، بہت ہی بڑا جاسوس، بہت ہی بڑا تقریب پسند اور بہت بڑا عقل مند اور جینیس آدمی تھا. یہ حضرت عثمان کے پاس آیا، توبہ کی، اسلام قبول کیا اور اسلام کا لبادہ اوڑھا. داڑھیاں ماشاءاللہ، صحابہ کے درمیان رہنے والا آدمی کوئی ایسا معمولی آدمی نہیں رہے گا. تقوی اور پرہیزگاری کی نمائش جناب علی سب سے زیادہ کرے گا. کیوں؟ صحابہ کے درمیان رہ رہا ہے، صحابہ کا شاگرد ہے. وہ کوئی معمولی نہیں بنے گا، وہ بہت بڑا بنے گا. اس خبیث نے خود کو جب دیکھا یہودیوں نے کہ اب تیر اور تلوار سے اسلام اور مسلمانوں کا مقابلہ کرنا مشکل ہے، ہم ان کا آمنے سامنے مقابلہ نہیں کر سکتے، تب انہوں نے یہ چال چلی. اور تمہیں بتاؤں مسلمانوں، اللہ اکبر اللہ اکبر، میری بات کو ذرا غور سے سننا. تاریخ کا تھوڑا سا ایک کونا، ایک پردہ میں ہٹانا چاہ رہا ہوں. قرآن کریم کی آیت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ میرے حبیب تم پاؤ ضرور بضرور پاؤ گے مومنوں کا سب سے بڑا دشمن کس کو؟ الیہود، یہود کو پاؤ گے جو تم مومنوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں. والذین اشرکوا، اور ان لوگوں کو جو شرک کرتے ہیں. مشرک نہیں کہا کہ جو لوگ مشرک ہیں، نا، مشرک میں ایک محدود طبقہ ہوتا. مکے والے مشرکین آتے. اللہ نے فرمایا والذین اشرکوا، جو لوگ شرک کرتے ہیں. قیامت تک جتنے بھی مشرکین ہیں وہ سارے مومنین کے دشمن ہوں گے، سارے مومنین کے دشمن ہوں گے. یہ بات یاد رکھو. مشرک کبھی مومن کا دوست ہو سکتا، شرک کرنے والا، ادنا سا بھی شرک کرنے والا کبھی کسی موحد کا دوست ہو سکتا. وہ مسجدیں کلمہ پڑھیں گے، شرک کریں گے، مسجدیں بھی جلائیں گے، تمہاری مسجدوں پہ قبضے کریں گے، تمہارے گھروں میں پتھراؤ کریں گے، تمہیں کافر، تمہیں پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے. جتنے بھی لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے والے انہیں فرعون کہا جائے گا، انہیں مردود کہا جائے گا. یہ جتنے بھی مشرکین ہیں، چاہے وہ بٹھا کے پوجنے والے ہوں یا مردوں کو پوجنے والے ہوں یا صلح کے پوجنے والے ہوں، اوپر کا پوجنے والے ہوں یا مٹی کے نیچے کے پوجنے والے ہوں، کنکر کے پوجنے والے ہوں یا داتی اور داتا کو پوجنے والے ہوں، یہ جتنے شرک کرنے والے ٹولے ہیں، با کلمہ ہوں یا بے کلمہ، یہ سارے کے سارے مشرک ہیں، یہ بے دین ہیں، یہ سب موحدین کے دشمن ہیں. یہ اللہ کا فرمان. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مومنوں کے سب سے بڑے دشمن یہود ہیں. لیکن مجھے ذرا تاریخ کے حوالے سے یہ بات بتلائی جائے اور مجھے بتلاؤ ذرا مسلمانوں کہ یہودیوں سے اور مسلمانوں سے کتنی دفعہ کھلم کھلا جنگ ہوئی. اور اسی آیت کریمہ کے نیچے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیکن وہ لوگ جو مسیحی ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لاتے ہیں، انہیں اپنے تعلق سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا پاؤ گا. ان کے دلوں میں تمہارے لیے محبت اور شفقت کے نرم گوشے موجود ہیں. اللہ، آج مسیحیت ہی ہم کو ٹھوک رہی ہے. بولو پیٹ رہی. امریکہ کیا ہے؟ یہ برطانیہ کیا ہے؟ یہ ایئر گلیئر کلتے بلی بلے ٹونی بلی کیا ہے؟ یہ سب وہی چاہے ٹونی، کتوں کے نام ٹونی ہوتے ہے نا. یہ ہے یہ پلہ، وہ اسی کا پلہ ہے، بڑے باپ کا پلہ ہی ہے. یہ اسے انگلینڈ میں اسی کا کتا کہا جاتا ہے، امریکہ. بہرحال یہ ہے. تو یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ یہ سب گوری چمڑی کے مسیحی ہیں، یہ سب وہی. یہ اور پھر آپ دیکھیں مسیحیت سے عیسائیت کی جنگ ایک عظیم الشان، کئی جنگیں مسلمانوں نے لڑی. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، کئی جنگیں. صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اور اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے عیسائیت سے لڑائیاں جنگیں ہو رہی ہیں، نہیں ہو رہی ہیں. کئی جنگیں عیسائیت سے ہوئی ہیں مسلمانوں. لیکن یہودیوں سے مجھے بتاؤ کتنی جنگیں ہوئی ہیں؟ بولو. کتنی جنگیں ہوئی ہیں یہودیت سے اور اسلام سے؟ آپ کو شاید کیا بتائیں، کیا بتایا جائے آپ کو پتہ نہیں کہاں کھوئے ہوئے. آپ لوگ زیادہ تجارت اور بزنس میں شاید دنیا میں مشغول رہتے ہیں، دین وغیرہ سے آپ لوگوں کو کوئی دلچسپی نہیں رہتی. اللہ کے بندو اپنے گھروں میں لائبریری بناؤ، لائبریری. اور یہ میری مائیں بتائی تھی بیچ میں آ گئی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ
مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو بتلایا کہ مومنوں کا دشمن یہود، لیکن یہودیوں سے کتنی جنگیں مسلمانوں کی ہوئی ہیں آپ کو پتا چلے گا کہ صرف اور صرف مدینۃ الرسول میں صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر اور بنو قینقاع یہ دو قبیلے تھے جنہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لڑائی کیا کی تھی، محاصرہ کیا تھا، اور ان کو جن کو بڑے تھے ان کو قتل کیا تھا، اور جو چھوٹے تھے عورتیں تھیں ان کو معاف کیا تھا۔ اس طرح سے اللہ کے رسول نے ایک وہ، اور دوسرا مقابلہ خیبر کا ہوا تھا۔ خیبر میں جنگ ہوئی، ایک جنگ پہلی جنگ غزوہ خیبر کی ہوئی تھی جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جہاد کیا تھا، یہ ایک جہاد، اور دوسرا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے باہر کر دیا تھا۔ یہ دو لڑائیاں، بلکہ ایک جنگ اور ایک قسم کی اخراج نکالنا یہودیوں کو، اور تیسرا وہ جو یہ فلسطین کے اندر چٹ پٹ ہو رہا ہے، یہی 1400 برس گزر گئے، یہ چٹ پٹ کے واقعات دو تین آپ کے تاریخ کے پنوں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں جن لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا وَالْيَهُودِ، یہ یہودی تمہارے سب سے بڑے پکے دشمن ہیں۔ ان سے تو ہماری جنگ جو ہوئی وہ ایک یا دو چٹ پٹ ہوئی، لیکن جن کے بارے میں رب جلال نے فرمایا کہ یہ تمہارے دوست ہیں، ان کے دلوں میں تمہارے لیے نرم گوشے محبت کے پہلو موجود ہیں، ان سے تو ہماری سینکڑوں لڑائیاں ہوئی اور ہو رہی ہیں اور آج تک ہو رہی ہیں۔ افغانستان میں لڑی گئی، افغانستان گیا، عراق کا منحوس خبیث مر گیا، پکڑا گیا، اس سے لڑی گئی، وہ بھی گیا، وہ ملک بھی گیا، ہے کہ نہیں؟ جاتے جاتے داڑھی چھوڑ کے گیا، زندگی بھر خبیث داڑھی نہیں رکھا، داڑھی کا دشمن حمام میں پتہ نہیں کہاں ٹوائلٹ میں پھنسا تھا گدھا، وہ پکڑا گیا، کہیں اس کو حجام وجام ملے نہیں۔ اب منحوس کی تصویر چھپی داڑھی کے ساتھ، ایسا لگتا ہے جیسے ہیروین اور چرس کا کوئی بہت بڑا اسمگلر۔ ہم نے کہا یہ مردود مرتے مرتے بھی داڑھی والوں کو بدنام کر دیا، یہ زندگی بھر اسلام کو بدنام کرتا رہا، اب پکڑا گیا تو داڑھی والوں کے اوپر بلائیں اور مصیبتیں آئیں۔ اس کو داڑھی زندگی بننی رکھی ہے منحوس نے، کیوں رکھی؟ ارے مرنا تھا تو ایسے ہی مرتا، یہاں کیوں مرا؟ بہرحال اب کیا کریں گے؟ مسلمانوں کی بدقسمتی ایسے کیسے ایسے اسے صلاح الدین ایوبی مل جاتے ہیں، بہت سارے لوگ اسے صلاح الدین ایوبی کا ٹائٹل دیتے ہیں۔ ایک زمانے میں اپنے بچے جو ہندوستان پاکستان میں پیدا ہوئے تھے نا کویت پر، جب وہ کمانڈ کر دوڑا تھا تو انہی کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں نے اپنے جو بچے پیدا ہوئے ان کا نام صدام رکھا۔ اس کا نام کیا رکھا ہے؟ صدام۔ اور جب پٹا ہے یہ جوتے جب اس کے اوپر پڑے ہیں تو پاکستان کی رپورٹ ہے، ہمارے اخبار نے بتایا کہ پاکستان میں آئیڈینٹی کارڈ میں لائن لگی تھی، راشن کارڈ پہ اپنے اپنے بچوں کے نام بدل رہے تھے کہ اب صدام نہیں رکھیں گے نام کو، پہلے رکھا ہی کیوں تھا ایسا صدام؟ اس لیے یہ اور لوگ اس کو مسلمان اور اسلام اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ مسلمان ہیں جو اسلام کے نام پر کلنک کا ٹیکا ہے، اور آج بھی تقریباً کثیر تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن کلنک کا ٹیکا بنے ہوئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگوں سے تو ہماری جنگیں جاری ہیں، لیکن یہودی کیا 1400 برس تک وہ خاموش بیٹھے گا؟ اللہ اکبر، 1400 برس تک یہ اتنا بڑا دشمن خاموش بیٹھے گا؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ کیا قرآن کریم جھوٹا ہو سکتا ہے؟ استغفراللہ، اللہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، تاریخ کو ہمیں جھوٹا بتا رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے، لیکن کیا اللہ کا کلام جھوٹا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ اپنے کلام میں سچا ہے اور رب ذوالجلال اپنے کلام میں پکا ہے۔ یہود دشمن ہیں، تھے اور آج بھی ہیں۔ کیسے ہیں یہ تمہیں پتا نہیں، یہ سمجھنے کے لیے اپنی گھڑیاں دیکھیں، 6:10 ہو چکے ہیں، اذان ہونے والی ہے، اذان ہو نماز پڑھی جائے، کیا خیال؟ نماز پڑھنے کے بعد یہیں سے ہم اپنے سلسلے کو جاری کریں گے کہ آخر یہود دشمن ہیں، اللہ کہہ رہا ہے، لیکن ان سے کوئی دشمنی ہماری ظاہر نہیں ہو رہی ہے۔ کیا ہے اصل دشمنی وہ میں انشاءاللہ تعالی اور کیسے ہوئی کب ہوئی وہ میں ہسٹری اور تاریخ آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں،
تھوڑی دیر پہلے مغرب کی نماز سے قبل ہماری پہلی نشست، پہلا سیشن، اس میں میں نے ایک سوال کیا تھا، اور وہ سوال یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، جنہوں نے جو یہودی ہیں اور جنہوں نے شرک کیا وہ مومنوں کے بدترین اور سخت ترین دشمن ہیں۔ اور جو اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ نصارہ ہیں، مسیحی ہیں، کرسچن ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ انہیں تم ان کے دلوں میں اپنے تعلق سے نرم گوشے پاؤ گے، محبت پاؤ گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تاریخ کے اوراق جب ہم الٹ کر کے دیکھتے ہیں تو ہمارا سب سے بدترین دشمن یہودی، اس سے ہمیں تاریخ کے نقشے پر ایک دو چٹ پٹ لڑائیوں کے سوا 1400 برس تک اس سے کوئی جنگ کا کوئی بھی ثبوت ہم کو نہیں ملتا، اور نہ ہی کوئی اس طرح کی جنگیں لڑی گئی۔ لیکن یہود و نصارہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تمہارے دلوں میں تمہارے تعلق سے ان کے دلوں میں محبتیں ہیں، ان سے مسلسل جنگیں جاری ہیں، اور ایک نہیں کئیوں جنگیں لڑی گئیں۔ اسلام اور مسیحیت کی پوری لڑائیاں تاریخ کے پردوں پر موجود ہیں، اسی طرح مشرکوں سے بھی لڑائیاں لڑی گئیں۔ لیکن اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان نعوذ باللہ، 1000 بار نعوذ باللہ، جھوٹا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ کسی مومن کا عقیدہ نہیں، ایمان نہیں ہو سکتا کہ رب ذوالجلال اپنے کلام میں نعوذ باللہ 1000 بار نعوذ باللہ جھوٹا ہو، نہ، اللہ کا فرمان سچا ہے۔ لیکن ہمیں پتہ لگانا ہے کہ یہودیوں کی جو لڑائیاں تھیں، جو یہودیوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارا سخت ترین اور بدترین دشمن ہے، اس سلسلے کو سمجھنا ہے اور اس کو جاننا ہے کہ وہ ہماری دشمنی ان سے کس انداز کی ہوئی اور انہوں نے کس انداز سے ہم سے سخت ترین دشمنی کی۔ آئیے میری طرف توجہ دیجیے، اپنے مزاج کو، اپنے دماغ کو، اپنے دل کو تھوڑی دیر کے لیے میرے حوالے کریں تاکہ میں آپ کو کچھ باتیں تاریخی حوالے سے حقائق کی روشنی میں بتلا سکوں اور آپ اس گمراہی کے سرے کو اور اس کی ابتدا اور اس کے آغاز کو، اس کی شروعات کو سمجھیں، جانیں، تاکہ آئندہ اگر کوئی شخص اس طرح کا آپ کے درمیان آ کر کے گمراہیت کے بیج ڈالنا چاہے تو آپ سمجھ سکیں کہ یہ کہاں سے اس کے ڈانڈے اور اس کے ڈورے مل ہوئے ہیں، یہ پتنگ کہاں سے آئی ہے اور اس کی ڈوری کہاں سے کہاں ملی ہوئی ہے، تاکہ پوری حقیقتوں کا، گمراہیتوں کا آپ کے سامنے واضح ہو سکے اور آپ کے سامنے رہے اور آپ اس کا جائزہ لے سکیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، مثل مشہور ہے کہ بہترین دشمن وہ ہے جو سامنے سے وار کرے، لیکن بدترین دشمن وہ ہے جو تمہارے پیچھے سے وار کرے۔ یہ عیسائیت یا نصرانیت یا جو یہ کرسچنالٹی ہے، اس نے ہمارے سامنے کھلم ہمارے سامنے اعلان جنگ کیا اور ہم سے ان کی لڑائیاں ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں، یہ اپنی جگہ مسلم۔ لیکن کیا یہ یہودی جو ہمارے بدترین دشمن ہیں وہ خاموش بیٹھے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہودیوں نے عجیب و غریب چال چلی۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو میں نے بتایا کہ عبداللہ ابن سبا یہودی، جس نے پوری یہودیت نے یمن میں بیٹھ کر کے یہ مشورہ کیا کہ اب اسلام کا مقابلہ تیر اور تلوار سے ہم نہیں کر سکتے، کھلے عام میدان جنگ میں ہم نہیں کر سکتے، اب اس کو کس طرح سے برباد کیا جائے اور اس کو کس طرح سے ڈائنامٹ کیا جائے، اس کو کس طرح سے ختم کیا جائے، انہوں نے سازشیں رچی۔ اور سازش کس طرح سے رچی؟ سازش یہ رچی کہ کام ہمارا ہو، کام تو ہمارا ہو، لیکن یہ کام ہم نہ کریں بلکہ یہی کام مسلمانوں سے لیا جائے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کام ان کا ہو، کام وہ اپنے مطلب کا کروائیں لیکن خود نہ کریں بلکہ یہ کام خود مسلمانوں سے کروایا جائے۔ چنانچہ انہیں یہ بھی پتا ہے اور انہیں یہ بھی علم ہے کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کا سب سے بڑا ناصر اور حامی ہے۔ مسلمان اپنے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ ان یہودیوں کو اپنی تاریخ معلوم ہے کہ یہی حق لوگ تھے۔ یہودی جانتے ہیں کہ ہم ہی وہ لوگ تھے کہ جب ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانیاں کی تھی تو وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کا خطاب عطا فرمایا تھا کہ قوم بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمام عالموں میں فضیلت اور مقام عطا فرمایا ہے، تم سب سے بڑے ہو، تمہارا مقام و مرتبہ سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند والا ہے۔
بنی اسرائیل جانتے ہیں، یہودی جانتے تھے یہ کہ ہم ہی وہ لوگ تھے کہ ہم نے جب موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ نہریں پتھروں سے پانی نکالے، تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے پتھروں کے سینوں سے چشمے ابالے تھے۔ ہم ہی وہ لوگ تھے کہ ہمارے لیے سمندروں میں راستے بنائے گئے۔ یہودی جانتے تھے کہ ہم ہی وہ لوگ تھے کہ جب ہمارے اوپر دھوپ کی گرمی ہوتی تھی اور سختی کے ساتھ ہم پریشان ہوتے تھے